آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یعنی بادل کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک جگہ ملا دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل بنا دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل بنا دیتا ہے جن کی موٹائی جو ہے سینکڑوں فٹ ہوتی ہے۔ بادلوں کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ سینکڑوں فٹ ہوتی ہے، سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ہمیں یہاں سے جو ہے کس طریقے سے ہلکے پھلکے سے نظر آتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے اتنے بھاری بھاری ہوں گے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ایسی وزنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کی پہاڑوں میں جمع کرنا، ان بکھرے ہوئے بادلوں کو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، برف کی پہاڑوں کی شکل میں جمع کرتا ہے اور بھاری بادلوں کو فضا میں روک کے بھی رکھنا۔ یعنی یہ ہمیں اللہ کی ان قدرتوں میں غور کرنا چاہیے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، واقعی ان سب پر ایک ایسی ذات مسلط ہے، سب کے وہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے کہ وہ بادلوں کو پھر بھاری بادلوں کو فضا میں روک کر بھی رکھتی ہے، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی یعنی بارش کی شکل میں بھیج دیتی ہے، اور کبھی پانی کی شکل میں برسات بنا دیتی ہے، پانی بن جاتا ہے ان کا، کبھی پودوں کے کام آ جاتا ہے نا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ وہی پانی بادل بھی بن رہا ہے، وہی پانی برف بھی بن رہا ہے، وہی پانی اولے بھی بن رہے ہیں، ہے نا، وہی پانی بادل بھی بن رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، یہ کسی چھوٹے موٹے انسان کا کام نہیں ہے۔ اب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ یہ سب کرنے پر قادر ہے، تو ہمیں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کی قدرت کو زیادہ سے زیادہ پہچاننا ہے کہ ضرور، اور اس بات کا ہمیں یقین کرنا ہے کہ ان سب کے کرنے والی ذات جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے کسی انسان کا نہیں ہے۔ جو انسان جو ہے اس کی ایک چیز بنانے کی بھی ایک چیز بھی انسان نہیں بنا سکتا، بلکہ ہر کام کرنے والی ذات جو ہے، تمام کاموں کو انجام دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں اللہ پر اپنے عقیدوں کو بہت زیادہ پختہ بنانا ہے، بہت زیادہ مضبوط بنانا ہے، اور اپنے ایمان کو اسی طریقے سے تجدید کرتی رہنی ہے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی ہماری تجدید بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے والا بنائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔